یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ ہر چیز کا ایک مقصد اور ہدف ہوتا ہے۔ جب ہدف پورا ہوتا ہے تو اس چیز پہ جتنی زحمتیں کی گئی ہیں اس کی خوشی بھی انسان کو ملتی ہے۔ کوئی کمپنی گاڑی بنائے، ہدف یہ تھا کہ گاڑی پر بندہ سوار ہو، اور اگر گاڑی بنانے کے بعد ہی روڈ پہ نہ چلے اور خراب ہو جائے تو گویا اس کا ہدف رائے گاں گیا اور محنت ساری برباد ہو گئی۔ آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی بنائیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس کے لیے، لیکن بنانے کے بعد فوراً ہی وہ کمپنی تباہ و برباد ہو جائے تو آپ نے جتنا خرچہ کیا وہ سارا خرچہ تباہ و برباد ہے۔ تو انسان جب کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، اس چیز کو پروسیس لانے میں بڑے اخراجات کرتا ہے۔ خوشی بندے کو تب ملتی ہے جب بندہ اس ہدف کو پورا کرتا ہے۔ کہ میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ آپ بیٹے کو پیسے دیں کہ بیٹا جاؤ بزنس کرنے کے لیے، اور بیٹا کہے کہ بابا مجھے 10 لاکھ دیجئے، میں ایک بہت بڑی بزنس کی ڈیل ہے، اگر ہو گئی تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ بیٹا ڈیل کرنے گیا اور جب واپس آیا تو آپ نے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا کر کے آئے؟ کہ بابا یہاں سے کراچی گیا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رہائش پذیر ہوا، 5 دن رہا، بھائی خرچہ کتنا ہوا؟ بابا 3.5 سے 4 لاکھ خرچہ آ گیا۔ اچھا 5 اسٹار ہوٹل کیوں نہیں میرے لال؟ کہ بھائی وہ پارٹی بہت بڑی تھی، بھرم کو رکھنے کے لیے اچھی ہوٹل کا ہونا ضروری تھا۔ آج کل بھرم کی دنیا ہے نا، مولوی بھی بھرم رکھے، نوح خان بھی بھرم رکھے، ہر بندہ بھرم کے چکر میں ہے۔ کہا کہ ہوٹل لی تاکہ بھرم پڑے، پارٹی آئے، انسپائر ہو مجھ سے۔ اچھا میرے لال، بابا گاڑی بھی نہیں تھی، رینٹ پہ میں نے بڑی گاڑی لی، ہماری گاڑی چھوٹی تھی، پھر بھرم کی بات، بڑی گاڑی لی، کھانا اچھے سے کھایا، باپ ابھی تک ناراض نہیں ہے، میرے لال بہت خوب، اچھا کیا اچھی ہوٹل لی، اچھا کیا اچھی سواری لی، یہ بتا ڈیل ہوئی کہ نہیں؟ کہ بابا بس ڈیل ہونے ہی والی تھی، جس دن وہ آئے میں رات کو دیر سے سویا تھا، مجھے نیند آ گئی، تو پارٹی چلی گئی۔ تو وہ باپ جو تھوڑی دیر پہلے خوش تھا کہ ڈیل ہو جائے گی، اور جیسے کہا کہ بابا ڈیل نہیں ہوئی، اس باپ کے چہرے پہ شکن پڑی کہ تم نے سارے پیسے ضائع کر دیے۔ دوسرا بیٹا گیا دبئی میں ڈیل کرنے، اس نے بھی کہا بابا میں بہت بڑی ہوٹل میں رہا، 5-6 لاکھ کا خرچہ آ گیا، کھانے پینے کا کوئی 10-15 لاکھ خرچے ہو گئے۔ اچھا میرے نال بتاؤ ڈیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں بابا ڈیل ہو گئی۔ اب باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ 15 لاکھ گئے تو گئے، لیکن ڈیل ہو گئی ہے۔ جو خرچہ اس نے اپنے سفر پہ کیا، اپنی رہائش پہ کیا، اپنے کھانے پینے پر کیا، لیکن یہ بندہ ڈیل کر کے آیا ہے۔ تو یہی پروردگار عالم کی آواز آتی ہے کہ اے بندے میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین، یہ چاند، یہ چرند، یہ پرند، یہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ چلا جا مریخ پہ کوئی حیات کے آثار نہیں ہے، چلا جا عطارد پہ کوئی حیات کے آثار نہیں ہے، نہ آکسیجن ہے نہ پانی ہے، میں نے پانی تیرے لیے بنایا، میں نے سورج تیرے لیے بنایا، میں نے آسمان تیرے لیے بنائے، میں نے پوری کائنات کو پروسیس کیا تاکہ تو زندگی گزار سکے۔ اے 2 میٹر کے انسان، اے وجود میں کم وجود رکھنے والے انسان، لیکن میں نے تمہارے وجود کو اپنی عقل سے نوازا۔ جب میں نے آدم کو بنایا تو صدیوں تک آدم کا پتلا زمین پہ پڑا رہا، پر کسی ملک نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اسے سجدہ کب کیا اور یہ لائق سجدہ کب بنا؟ جب آواز آئی وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، جب میں نے اپنی صفات سے اس پتلے کو ڈال دیا، جب اس میں اپنے روح کو میں نے دم دیا اور ڈال دیا، اب یہ صفات الہی کا حامل ہوا، اور جہاں پر صفت الہی آتی ہے وہاں پر ادب بھی آتا ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ یہ ملائکہ آدم کو سجدہ کر رہے تھے، بلکہ یہ صفوت اللہ کو سجدہ کر رہے تھے۔
یہ صفات الہی کو سجدہ کر رہے تھے. تو میں نے پوری کائنات کو بنایا تاکہ تو اس کائنات سے فائدہ لے سکے. یہ آسمان کی چادر تیرے لیے، یہ ستاروں کا چمکنا تیرے لیے، یہ ہواؤں کا چلنا تیرے لیے، یہ پرندوں کا چہچہانا تیرے لیے، یہ زمین سے گندم کا نکلنا تیرے لیے، یہ بارش کے قطرات کا برسنا تیرے لیے. یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی. یہ پانی بھی تیرے لیے، یہ سورج بھی تیرے لیے. لیکن اے میرے بندے، اس کائنات میں ایک وجود ایک ایسا ہے جس کو میں نے صرف اپنے لیے بنایا ہے. وہ انسان کا وجود ہے، وہ جن کا وجود ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ پوری کائنات کا پروسیس ہے. جب بندہ مر جائے گا تو خدا کہے گا میں نے سورج تیرے لیے بنایا تھا، میں نے چاند تیرے لیے بنایا تھا، میں نے یہ ہستی اور بستی تیرے لیے بنائی تھی، لیکن تم نے قدر و قیمت نہیں کی. یہ بتا تو ڈیل کر کے آیا کہ نہیں؟ تو کائنات میں تجھے بھیجا تھا ویزا دے کر، کہ دنیا میں ایک ٹیمپریری ویزا لے کر گیا تھا. گرین کارڈ تجھے یہاں کا کبھی نہیں ملے گا. یہاں تو ٹیمپریری آتا ہے اور یہاں پہ ٹیمپریری رہتا ہے اور چلا جاتا ہے. میں نے تجھے بھیجا تھا کہ جاؤ دنیا میں اجر کما کر لاؤ تاکہ میں تجھے جنت دوں. بتا تم نے دنیا میں جا کر ڈیل کس سے کی؟ کیا ڈیل شیطان سے کی تھی یا ڈیل رحمان سے کی تھی؟ اگر تو ڈیل صحیح کر کے آیا ہے تو تمہاری خلقت کا مقصد پورا ہوا. لیکن اگر تو ڈیل غلط کر کے آیا ہے، گویا تم نے میری آکسیجن کو ضائع کر دیا، میری ہواؤں کو ضائع کر دیا. یہ جسم جو میں نے تجھے دیا تھا اولئک کالانعام بل هم اضل، تم نے اس جسم کو ضائع کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان ذرا اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کو تو جان. جب تک یہ دانت ہے ان دانتوں کی قدر و قیمت نہیں. لیکن جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اور دانت گرنے لگتا ہے تو کہتا ہے مولانا یہ دانت کتنا مہنگا ہے. جب تک آنکھیں ہیں آنکھوں کی قدر و قیمت نہیں، اس کی روشنائی کی قدر و قیمت نہیں. لیکن جب بندے کی نظر تھوڑی کمزور ہونے پڑتی ہے تو کہتا ہے مولانا آج کل اینک بڑی مہنگی ہے، یہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے اور بار بار لینی پڑتی ہے. ارے میں نے تجھے ایک ایسی آنکھ دی جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. میں نے مفت میں تجھے کڈنیز عطا کی، میں مفت میں تجھے آکسیجن دے رہا ہوں. ذرا ایک دو دن کے لیے ہاسپٹل میں چلا جا، جو تجھے آکسیجن دی جاتی ہے دنیا والے تجھے اس آکسیجن کے بھی پیسے لیتے ہیں. ہاں دنیا میں تو نقلی دانت کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں، گھٹنوں کی تکلیف ہوئی تو یہاں پہ روڈز لگا کے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. لیکن اے میرے بندے، میں نے تجھے فری میں ہڈیاں دی، تجھے آنکھیں دی، فری میں غذا دی. تو نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا، اس ایک کو 100 میں بدلنے والا میں تھا. میں نے تجھے فری میں پانی دیا، ایک دکان سے 1 لیٹر کی منرل واٹر بھی لوگوں تجھے پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن میں نے گیلن کے گیلن بادلوں کی صورت میں اپنی رحمت کا بادل تمہارے اوپر برسا دیا. میں نے کبھی تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی. بس تم سے ایک تقاضا تھا کہ جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اسی فطرت پہ باقی رہنا.